بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج شب برات ہے، 14 شعبان کی شام غروب سے، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سے مغرب کے بعد سے شب برات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 14 شعبان کا دن پورا ہو جانے کے بعد جب شام رات آتی ہے تو 14 شعبان کی جو رات شروع ہو جاتی ہے، پھر مغرب کے بعد سے یہ شب برات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر صبح سحری کے ٹائم فجر تک اس کا وقت رہتا ہے شب برات کا، عبادت کا۔ تو میں آج مختصر سا آپ کے سامنے تھوڑا سا شب برات کے اوپر ڈسکس کروں گا کہ شب برات کی کیا فضیلت ہے، ہمیں شب برات پہ کیا کرنا چاہیے۔ مختصر سی میری کئی ویڈیوز اپلوڈ ہیں اس متعلق، لیکن میں نے سوچا کہ ایک کلپ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھایا جائے، اور اسی لیے میں آپ تھوڑی سی آج کے دن بنا رہا ہوں۔ تو اس کو پورا دیکھیے گا اور سمجھ لیجیے گا کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، شب برات کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے شب برات کی فضیلت پہ چلتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے شب برات کی؟ دیکھیے، شب برات کی فضیلت کیا ہے۔ کچھ علماء کا نظریہ ہے کہ شب برات کی کوئی سرے سے فضیلت ہے ہی نہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس کی فضیلت شب برات کی جو ہے کچھ علماء اس کے قائل بھی ہیں کہ فضیلت ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں شب برات کے دن کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اتنی اہمیت دے دیتے ہیں، بہت اہمیت، شب قدر کے موافق اس کو اہمیت دے دیتے ہیں، اور جو کام نہیں ہے وہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس میں جو کام شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے وہ اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس رات کی جو فضیلت ہے، یقیناً اس رات کی ہم فضیلت کے قائل ہیں۔ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب عام راتوں سے زیادہ اس رات میں ثواب ملے گا، اس کی فضیلت ہے۔ شب برات میں اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتے ہیں، اور شب قدر میں بھی ہوتے ہیں کہ میرے بندو کون مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، کون اپنی، تو اس رات میں اللہ جو ہے مغفرت کرتے ہیں، اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں اس رات میں، اور اس رات پہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس کی فضیلت آپ کو عام راتوں سے زیادہ حاصل ہوگی، یعنی عام راتوں سے زیادہ اس رات میں عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ خوب ثواب ملے گا آپ کو۔ اس رات میں آپ اپنی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس رات میں آپ عبادت کریں، عبادت خوب اللہ کی کریں، اکیلے تنہائی میں عبادت کریں اللہ کی، قرآن مجید پڑھیں خوب، اور تسبیحات، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں عبادت میں جو چیزیں آتی ہیں، عبادت کریں اللہ کی، خوب اللہ کو راضی کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس رات دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی سب کی مغفرت فرمائیں گے، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، یعنی اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مرنے کے بعد داخل فرمائے۔ تو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت ہے، یقیناً اس کے قائل ہیں ہم، اور بڑے علماء بھی اس کے قائل ہیں کہ ہاں بھائی، یعنی جو اس رات کی بالکل بھی فضیلت نہیں مانتے وہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ بالکل فضیلت ہے ہی نہیں اس کی، یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ شب قدر جتنی فضیلت رکھتی ہے یہ رات بہت زیادہ فضیلت نہیں۔ آپ جو ہے اس کو میڈیم رکھیں، یعنی شب برات کی رات عبادت کی رات ہے، انشاءاللہ اللہ اس رات میں مغفرت بھی کرتے ہیں، اور اس رات میں اللہ اپنے بندوں پہ خاص نظر ڈالتے ہیں۔ اس رات اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ آؤ، کون بندہ میرے سے معافی مانگنا چاہتا ہے، بندہ بندی۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں اس رات میں سب کو عبادت کرنی چاہیے، چاہے بندی ہو، اللہ کے بندہ ہو، سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے، گناہوں کے اپنے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اس کی تو فضیلت ہے۔ تو اس رات میں عبادت کے علاوہ جو کام ہو رہے ہیں، کیا کیا جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ کام ہو رہے ہیں۔ پہلا نمبر واری سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے تو عبادت ہو گئی ہے، عبادت تو ہمیں کرنی ہے، تو یہ تو پکا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اب عبادت کے علاوہ جو پہلا نمبر پہ آ جاتا ہے وہ ہے حلوے بنانا، مٹھائیاں بانٹنا، حلوے بنانا بانٹنا، اور یہ اس کام کو ضروری سمجھ لیا گیا ہے، یعنی اس کام کو سنت سمجھ رہے ہیں، ضروری سمجھ رہے ہیں، اور حلوے بنا کے بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ تو اب اس کا شریعت سے کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے، علماء کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے حلوے بنانا، یہ حلوے نارملی میں آپ بنا سکتے ہیں، دن میں کبھی بھی آپ حلوے بنا سکتے ہیں، آج بنا لیں، کل بنا لیں، ایسے کر کے۔
تو علماء کہتے ہیں کہ شب برات کے دن اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہو جائے گا، اور بنانا یہ اور اس کو بانٹنا ضروری سمجھ کے سنت سمجھ کے بانٹنا یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ شب برات کے دن ہمیں اس کو ضروری کہا گیا ہو، تو حلوے بنانے کو جب شریعت میں ضروری نہیں بتایا گیا، سنت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں بانٹا، صحابہ نے بنایا نہیں، تو اس کو ضروری کیوں سمجھیں ہم؟ جب اس کا قرآن سنت میں ثبوت نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی طرف سے اس کو دین سمجھ کے کریں؟ پھر تو یہ بدعت بن جائے گی۔ تو اسی لیے حلوے بنا کے بانٹنا، بنانا، یہ اس کو ضروری سمجھنا، یہ پھر یہ غلط ہو جائے گا، تو اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، حلوے سے بنانے سے شب برات کے دن بچا جائے، مٹھائیاں بانٹنے سے بنانے سے بچا جائے۔ حلوے بنانا یہ کوئی شریعت میں ضروری نہیں ہے شب برات کے دن۔ تو پہلی چیز حلوے بنانا جس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے حکم نہیں دیا، نہ مٹھائیاں اس رات بانٹنے کا کھانے کا نبی نے حکم دیا ہو، ایسا کہیں شریعت میں نہیں ہے، علماء کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کی ٹولیاں بنا کے، سب نوجوان لڑکے ٹولیاں بنا کے، جتھے بنا کے قبرستان جاتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے شریعت میں؟ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ایک حدیث ہے، اور یقیناً حدیث ہے، لیکن علماء کہتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے۔ چلیے مان لیجیے وہ حدیث کو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ چلیے آپ نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، وہ حدیث کو آپ مان رہے ہیں، آپ بالکل ہی نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ قبرستان جاتے ہیں، تو جس درجے میں نبی سے ثابت ہے اس درجے میں ہی کرنا ہمیں ضروری ہے۔ یعنی نبی سے کس درجے میں ثابت ہے قبرستان جانا؟ تو اس حدیث میں جو روایت آئی ہے جس کو علماء ضعیف بتاتے ہیں، تو اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت چپکے سے نہ صحابہ کو بتایا، یہاں تک کہ ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں بتایا، چپکے سے گئے اور جنت البقیع میں گئے اور جو ہے مردوں کے لیے دعا کر کے آ گئے، یعنی امی عائشہ کو بھی نہیں بتایا۔ تو یہ دیکھیے، اب چپکے سے گئے، رات کے وقت گئے اور اکیلے گئے، نہ صحابہ کو بتایا۔ تو ہم تو باقدر ٹولی بنا کے، جتے بنا کے وہاں جا رہے ہیں قبرستان، اور کوئی بائکوں پہ جا رہا ہے، کوئی ویسے، تو یہ تو غلط ہوگی، یہ تو نبی کا طریقہ ہے ہی نہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو نبی کا طریقہ ہی نہیں۔ اگر آپ سنت پر نبی کی اس حدیث پر عمل بھی کر رہے ہیں تو یہ تو نبی کا طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ بائکوں پہ جائیں۔ چلیے بائکوں کو چھوڑیے، آپ کہ آپ جتھے بنا کے جائیں، اور جو ہے یہ تو نبی سے ثابت ہے ہی نہیں، اور نہ کسی صحابہ نے 15 شعبان کو، نہ کسی صحابہ ایسے گئے قبرستان گئے ہوں، نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں۔ تو اسی لیے اگر نبی نے کیا ہے اس حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں، تو پھر نبی کی یہ خصوصیت ہے، نبی نے اکیلے کے اس کو حکم نہیں دیا، نہ اس کو ہمیں ضروری قرار دیا، نہ اس کو سنت، تو یہ نبی کی خصوصیت ہے، نبی نے اپنا آپ کیا، نہ صحابہ نے کیا، تو اسی لیے ہم بھی اس کو کیوں کریں؟ تو اس لیے اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں تو میری اس بات کو سن لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، آپ اس کو ضروری سمجھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ قبرستان جانے کو بالکل ضروری سمجھ لیں گے، سنت سمجھ لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر دیکھیں نبی نے کیسے گئے ہیں، نبی تو نبی کی طرز عمل پہ جائیں، آپ بھی نبی کا طریقہ اختیار کریں، چپکے سے جائیں، اور جتھے بنا کے نہ جائیں، چپکے سے جائیں۔ ایسے جانا نبی کی سنت پر آپ اتنا ہی عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے جائیں پھر۔ تو اس لیے اس رات پہ قبرستان جانا یہ بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ جتھے بنا کے جانا ہو، یا پھر 15 شعبان کو بالکل ضروری ہی ہو، یہ بھی ہمیں حدیث میں نہیں ملتا کہ ضروری ہو۔ یہ بھی علماء کہتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری سمجھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ پھر قبرستان جانا بھی نہیں ہے۔ اور جو ہے پہلے میں نے کیا بتایا تھا، قبرستان جانا اور حلوے بنانا، 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ خاص نماز، بعض لوگ تو ویڈیو کلپ بنانا شروع کر دیتے ہیں یوٹیوب پہ، اس رات میں ایسی رکعت، اس میں یہ پڑھیں، اس رکعت میں یہ پڑھیں۔ اس رات کی نہ کوئی خاص عبادت ہے، نہ کوئی مخصوص۔ اس رات میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو اتباع اگر آپ کو کرنی ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے نارملی آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس رات میں بھی تہجد کے ایسے ہی نفل پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی صورت ادھر ادھر نہیں کرنی کہ ادھر اس میں پہلی رکعت میں یہ ملا ہے، اس میں بھی اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو نبی کی سنت پر، جیسے نبی نے عام طور پہ تہجد پڑھی، ہمیں بھی ایسی پڑھنی ہے، تو ایسے ہی ہمیں جیسے نارملی تہجد پڑھتے ہیں ایسی پڑھنی ہے۔ باقی کوئی بھی آپ نفل نماز پڑھنا چاہیں، توبہ کے نفل پڑھنا چاہیں، اشراق، اوابین،
صلاۃ التسبیح کی نماز یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو نفل پڑھ سکتے ہیں آپ، اور بہتر ہے تہجد کے پڑھ لیں۔ تو یہ بھی کوئی خاص عبادت اس رات کی نہیں ہے، شب برات کی۔ 3 چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز، غسل اس رات میں نہانا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے۔ تو اس رات میں کوئی الگ سے نہانا دھونا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی آپ اس کو ضروری سمجھے کہ بھئی نہانا اس رات میں سنت ہے، ضروری ہے۔ حدیث میں نہیں ملتا کہیں بھی کہ اس رات میں نبی نے ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، غسل کرنے کا حکم دیا ہو، الگ سے نہانے دھونے کا حکم دیا ہو۔ ایسا اس رات میں، شب برات میں نہانے دھونے کا الگ سے ہمیں نبی نے حکم نہیں دیا، یہ بھی حدیث میں علماء کہتے ہیں نہیں ملتا۔ تو اسی لیے اس رات میں اگر کوئی عبادت سوچ رہا ہو کہ میں نہا کے اچھے سے عبادت کروں گا، تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے گی، یا کوئی نارملی نہانا چاہتا ہو، ایسے اپنے اوپر ضروری نہ سمجھے، بس ایسے ہی نہانا چاہتا ہو تو نہا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، سنت نہ سمجھا جائے، اور یہ ضروری نہ، ثواب نہ سمجھا جائے، اس سے فضیلت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی چیز، تو میرے ذہن میں تو ابھی 4 ہی چیزیں ہیں، باقی تو اور چیزیں ہیں۔ تو آپ کبھی سوچیں، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، میں علماء کی پہلے تحقیق لیتا ہوں، علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ تو علماء جو کہتے ہیں، میں علماء کی بات کو دیکھتا ہوں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر میں علماء کی بات کو آپ تک پہنچاتا ہوں، اور صحیح بات آپ تک پہنچاتا ہوں، کوئی بھی غلط بات آپ تک نہیں پہنچاتا۔ میں علماء کی جو ہے دیکھ کر ہی سب کچھ، علماء کی تحقیق لے کر ہی یہ بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو میرے ذہن میں بھی یہی چیزیں، تو جو چیزیں تھیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں مین چیز ہے عبادت، باقی سارے کام تو بعد میں ہیں بھائی، عبادت ہے پہلے تو، اور باقی سارے کام جو میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت میں ان کا ثبوت بھی نہیں ملتا، شریعت میں اس کو ضروری بھی نہیں قرار دیا، تو جو اعمال ثابت ہیں اس کو کریں۔ عبادت ہے تو عبادت کریں، اس کی فضیلت ہے، عبادت آپ خوب کریں اللہ کی، اللہ کو راضی کریں، اور اس رات میں اللہ سے مغفرت طلب کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت کریں گے، اللہ آپ کو معاف کریں گے۔ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ تو اس رات میں عبادت کرنے کی چیز ہے، نہ کہ آپ حلوے بنانے میں ٹائم ویسٹ کریں، یا اور کسی چیز میں جو ثابت ہی نہیں ہے شریعت میں، اس میں آپ ٹائم ویسٹ کریں۔ بھائی اس رات میں آپ عبادت کریں، عبادت ثابت ہے تو عبادت کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس رات میں صرف عبادت کریں، تو یہ وہ رہے گا، کیا نام، اچھا رہے گا اور صحیح رہے گا، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو جو چیز شریعت سے ثابت ہے اسے کر بھی لیں گے ہم، تو پھر ہم اس کی فضیلت کے قائل ہیں کہ شب برات کے دن نہ اس کو زیادہ بڑی فضیلت مانی جائے، نہ اس کو چھوٹی، اس کو مانی جائے فضیلت کہ عبادت کرنے کے اللہ فضیلت دیں گے انشاءاللہ۔ اس رات میں اللہ اپنے بندوں پہ خاص نظر ڈالتے ہیں، اس رات انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس رات میں ہمیں بس اللہ سے دعائیں کرنی ہے، خوب اللہ کو نماز پڑھ کے راضی کرنا ہے، عبادت کریں، اور جو کام ثابت نہیں ہے شریعت سے انہیں نہ کریں۔ جو شریعت سے ثابت ہے انہیں کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ثابت نہیں ہے انہیں اگر آپ دین سمجھ کے کریں گے پھر یہ بدعت بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کی بدعت سے حفاظت فرمائے۔ امید ہے آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی کوئی کوشچن ہو تو آپ انسٹاگرام پہ یا اور کہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو میں نے شارٹ کٹ پہ سمجھانے کی کوشش کی، علماء کی سب کچھ دیکھ کر تحقیق سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔